لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. محبت سے پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بابا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم لوگ صلاۃ سلام کے بعد معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مقام مقدس سے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مختصر سے وقت میں آج کے موضوع کی مناسبت سے اور اس ماہ کی شان ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے، اس کے موضوعات کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت، سنی حنفی یا رسول اللہ کہنے والا بنایا، اولیاء کاملین کا ماننے والا اور ان سے محبت کرنے والا بنایا. اللہ کے محترم، ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ کہ جس کا آغاز ہوا اور پھر اس کا پہلا عشرہ اور پھر دوسرا عشرہ گزر گیا. اب اس ماہ شان کا یہ تیسرا عشرہ بھی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب رواں ہے. اور آج کا جمعۃ المبارک اس ماہ شان ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک بھی ہے اور آخری جمعۃ المبارک بھی ہے، جسے عرف عام کے اندر جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرات محترم، سرکار علیہ السلام کے ارشاد پاک کے مطابق اس ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ
دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اور تیسرا عشرہ آخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی اب اپنے اختتام کی جانب ہے، اور چند ہی دن رہ چکے ہیں اس ماہ ذیشان کے اس آخری عشرے کے ختم ہونے میں۔ تو اب بھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان بقیہ لمحات کو بھی قیمتی جانتے ہوئے اس ماہ ذیشان، ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جو بھی بقیہ ایام ہیں ان کو خوب عبادت میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، اس کے احکامات کی فرما برداری میں اور پاسداری میں گزاریں، تاکہ جو لمحات ہمیں مل جائیں کہ ان کی بقیہ برکات بھی سارا سال اور بقیہ زندگی کے لمحات میں ہمارے شامل حال رہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بے شمار عنوانات، بے شمار فضائل آپ نے سماعت کیے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبوں کے اندر، اور گزشتہ جمعۃ المبارک جیسے کہ ماہ رمضان شریف میں آپ نے غزوہ بدر اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بابت چند باتوں کو سماعت کیا تھا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ایک تو جمعۃ الوداع میں ہوتا وہی جمعۃ المبارک کا ہی معاملہ ہے، لیکن چونکہ جیسے ماہ رمضان المبارک کے علاوہ نماز پنجگانہ فرض، نماز پنجگانہ پڑھنی رمضان میں بھی ہے فرض، اور غیر رمضان میں بھی اسی طرح فرض ہے، لیکن چونکہ اس کا اجر و ثواب ماہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور 70 سے 700 گنا تک اس کا ثواب پھر فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس میں جتنا چاہتا ہے اور زیادہ اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے جو جمعہ ہوتے ہیں، جمعۃ المبارک کہتے ہیں، اس کی بھی اسی طرح فضیلت بڑھ کر ہوا کرتی ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان المبارک کے ان جمعوں میں جس طرح سے ہر چیز کا اجر و ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی اس ماہ ذیشان کے جمعۃ المبارک کے دن کی عبادت کا ثواب بھی بڑھتا ہے۔ تو پھر جہاں یہ ثواب بڑھتا ہے تو وہیں یہ جب آخری جمعۃ المبارک آتا ہے تو اس کو جمعۃ الوداع کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اب ماہ رمضان المبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان تو اگلے سال پھر بھی آئے گا، لیکن نہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال ہوگا کون نہ ہوگا۔ گزشتہ سال کتنے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی دوست احباب، ہمارے ہی جاننے والے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس سال وہ ماہ ذیشان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو نہ جانے ہم میں سے بھی کون اگلے سال ہو یا نہ ہو۔ اس لیے پھر ماہ رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کا نام دے کے ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی الوداع کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ماہ رمضان المبارک کے جمعوں کی فضیلت کو دوبارہ سے ذہنوں کے اندر اجاگر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جمعۃ المبارک کے دن کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، فضیلتوں کو بیان کیا ہے، وہ ہمارے پیش نظر اس جمعۃ المبارک کے بعد ختم نہ ہو جائیں، پھر بلکہ ماہ رمضان شریف کے بعد بھی وہ فضیلتیں اور وہ عظمتیں اور وہ اہمیتیں برقرار رہتے ہوئے باقی بھی ہم جمعۃ المبارک کا اسی طرح اہتمام کریں، اور بقیہ زندگی میں بھی ہم نمازوں کا اور روزوں کا اور جناب نیکی کی کاموں کا اور عبادات کا اور صدقات اور خیرات کا اسی طرح سے اہتمام کرنے کی کوشش کریں جیسا اہتمام ہم رمضان المبارک کے ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن وہ ہے جو سید الایام ہے، یعنی تمام بقیہ دنوں کا سردار دن ہے۔ فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع کرتا ہے وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، اور اسی دن اللہ نے انہیں جنت میں بھی داخل فرمایا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھی
بھیجا اور اسی دن ان کی وفات کی مثال پاک بھی ہوا اور فرمایا اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی، حشر کا میدان بھی قائم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گویا جمعہ المبارک کا دن یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی دن ہے، ولادت کا بھی دن ہے، آپ کے وصال کا بھی دن ہے۔ وہی ہمیں جنت کی یاد بھی یہ دن دلاتا ہے اور وہی ہمیں قیامت کے دن قائم ہونے کی یاد بھی یہ دن دلاتا ہے کہ قیامت بھی آنی ہے، حشر کے میدان میں بھی جمع ہونا ہے۔ لہذا ایسے عمل کرنے چاہیے تاکہ ہم حشر کے میدان میں جب جمع ہوں تو پھر اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے دائیں نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ کے اندر دے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے حضرات دیگر جو آ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ بچوں کو پیچھے بٹھائیں پہلے سے، بعد میں ڈسٹربنگ نہ ہو۔ چھوٹے بچے صفوں سے پیچھے جائیں اور فاصلہ لے کے بیٹھیں، کچھ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مسلسل چیکنگ کے معاملات اور مراحل چل رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور موقع سے کہیں سبحان اللہ۔ آگے بڑھے۔ جمعہ المبارک کا دن سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جو جمعہ المبارک کے دن غسل کرتا ہے، اچھے صاف کپڑے پہنتا ہے اور جو اسے اندر خوشبو میسر ہوتی ہے وہ لگا کر، تیل لگا کے، وہ تیار ہو کے اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی جانب آتا ہے، اور جب وہ مسجد میں آنے کے بعد گردنیں نہیں پھیلاتا بلکہ جہاں سے جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جو بھی اس نے سنتیں وغیرہ پڑھتی ہیں وہ پڑھتا ہے، اور پھر جب امام خطبہ کہتا ہے تو وہ خطبہ سنتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس سے لے کے اس جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دیا کرتا ہے، اس کی تشریف فرما دیا کرتا ہے۔ پھر آگے بڑھے۔ یہ تو جمعے کی بات ہے، مگر رمضان المبارک میں ایک حدیث پاک کا اور درس لیتے جائیں کہ صرف جمعہ پڑھنے کی عادت نہ ڈالیں، نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، اس لیے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہر وقت 5 وقت ہر مسجد سے یہ آواز آتی ہے۔ اس کو سن کے ہمارا کاروبار رکنا چاہیے، اس کو سن کے ہمارے کام رکنے چاہیے، اس کو سن کے ہمارے ٹی وی بند ہونے چاہیے، اس کو سن کے ہمارے دیگر معاملات رک کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کے لیے ہمارے قدم اٹھنے چاہیے۔ فرمایا یہ تو جمعے کی بات ہے، روایت سنیے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سے اب جو وقت ظہر تک کا ہے، اب ظہر تک اگر وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا، رزق حلال کمانا ایک عبادت ہے، روزی حلال کمائے یہ بھی عبادت ہے، فجر پڑھ کے کوئی خلاف شرع کام نہ کیا، ظہر تک ہے تو ایسے ہے جیسے وہ نمازی کی حالت کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اگر اب اس نے ظہر پڑھ لی اور فجر اور ظہر کے درمیان اگر کوئی کام ایسا ہو بھی گیا جو خلاف شرع ہوا تو فرمایا فجر پڑھ کے جو ظہر پڑھے گا تو فجر اور ظہر کے درمیان ظہر پڑھے گا، اور پھر عصر پڑھے گا، ظہر اور عصر کے درمیان عصر پڑھے گا، اور مغرب پڑھے گا، عصر اور مغرب کے درمیان مغرب پڑھے گا، اور عشاء پڑھے گا، مغرب اور عشاء کے درمیان عشاء پڑھے گا، اور فجر پڑھے گا، عشاء اور فجر کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس برکت سے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے سامنے نہ دیکھے لیکن ہم غافل ہیں، ہم غفلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات نے بتا تو یہ جمعہ المبارک کی بھی فضیلت، اور پھر آگے ایک اور بات جس میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح نماز فجر کے لیے مسجد گیا وہ ایسے ہے جیسے رحمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، جس کی صبح اللہ کے نام اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوئی وہ ایسے ہے جیسے رحمان کے جھنڈے کے ساتھ، اور جو شخص صبح بازار کی طرف گیا وہ ایسے ہے جیسے شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ یہ اشارہ ہے اس طرف آج 7 بجے اٹھنے کی فکر ہوتی ہے ہمیں، آج 7:30 بجے اٹھنے کی فکر ہوتی ہے ہمیں، آج ماں کو بھی فکر ہے، آج باپ کو بھی فکر ہے میرے بیٹے نے اسکول جانا ہے، اسے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کا ناشتہ بنانا ہے، انہیں اسکول چھوڑ کے آنا ہے، میں نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے،
لیکن اپنی اس رولنگ میں، اس اپنی زندگی کے مرحلے میں ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم 6 بجے کا وقت الارم کا لگائیں، ہم 5 بجے کا وقت الارم کا سیٹ کریں کہ ہم نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، ہم نے فجر کے لیے اپنے بچوں کو اٹھانا ہے اور فجر پڑھ کے اس کے بعد پھر اسکول کا ٹائم بھی ہے، پھر مدرسے کا ٹائم بھی ہے، پھر جاب پہ جانے کا بھی ہے، وہ تو سارے کام ہوتے رہیں گے، لیکن نیت اگر فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کی کر لی جائے تو سوچئے پھر اس کے کتنے ثمرات نصیب ہوں گے۔ آج جس وقت ہمارا رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، آج جس وقت ہمیں بلاوا آتا ہے اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان وقتوں کو غنیمت جانے۔ رات عشاء کی نماز فرمایا جو رات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لے وہ ایسے ہے جیسے پوری رات اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کی ہے، پوری رات اس نے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا ہے، باوجود کہ وہ سویا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس نے ان اعمال کی پابندی کی ہے تو ہمیں سوچنا ہے، اپنے زندگی کے طرز عمل کو بدلنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں جہاں برکتوں کا پیغام دیتا ہے وہیں ہمیں زندگی کو بدلنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ جمعۃ الوداع کا پیغام، جمعۃ الوداع ہو یا ودا دونوں طریقے سے اسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس جمعۃ الوداع کے پیغام کو سمجھے، ماہ رمضان المبارک کے اس پیغام کو سمجھے تو ماہ رمضان المبارک کا پیغام یہ بھی ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام یہ بھی ہے جو تمہارے شب و روز میں پابندی آ گئی ہے اب اس کو برقرار رکھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام یہ بھی ہے اب تم اللہ کے راستے میں اگر تمہارا ہاتھ دینے والا بن چکا ہے تو اب یہ دینے والا ہی بنا رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام یہ بھی ہے اب تم نیکیوں کی جانب آ گئے ہو تو تمہیں نیکیوں کے راستے پر ہی سفر کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا پیغام یہ بھی ہے، جمعۃ الوداع کا پیغام یہ بھی ہے تم نے برائیوں سے اگر کنارہ کر لیا ہے، تم نے فحاشی سے کنارہ کر لیا ہے، تم نے بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنا چھوڑا ہے، بے حیائی کے کام کرنا چھوڑے ہیں تو یہ سمجھنا کہ رمضان المبارک میں بھی جس رب سے ڈر کے یہ کام چھوڑے ہیں باقی بھی سال پورا وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا نبی اور رسول ہے، وہی تمہارے لیے آکام ہے۔ اس لیے اب باقی ایام بھی اسی طرح گزارنا جیسے رمضان المبارک میں گزارنے کی کوشش کی ہے اور گزارے ہیں۔ یہی پیغام آج کے جمعۃ المبارک سے ہمیں لینا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا جو جمعۃ المبارک کے دن اول وقت کے اندر مسجد آتا ہے اور مسجد آ کے امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا ایسے ہے جو پہلے آیا اس نے ایسے جیسے اونٹ کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے، پھر اس کے بعد آنے والا ایسے ہے جیسے گائے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا ہے، پھر آنے والا ایسے ہے جیسے ایک مینڈے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا ہے، پھر آنے والا ایسے ہے جیسے ایک مرغی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا ہے، پھر آنے والا ایسے ہے جیسے ایک مرغی کے انڈے کو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات عزیز وقار فرمایا جب ربی جمعۃ المبارک اور ہر جمعۃ المبارک فرشتے ایک طرف جو شیطان کا لشکر ہوتا ہے وہ بازاروں میں جاتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے، انہیں لوگوں کو کام کاج میں مشغول رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ٹھیک ہے جمعۃ المبارک کو نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا چاہیے، نیک کام ہے، لیکن جمعۃ المبارک کا وقت ہے اور جمعے کا پتہ نہیں ہے، شادی کا پتہ ہے، جمعہ کی نماز ہے اور بینڈ باجے بج رہے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے وقت پر قربان کی جا رہی ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور لوگوں کو اپنے جو ہے وہ دکانوں کے سامان اور کارخانوں کے سامان بھرنے کا وقت مل رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے بازاروں میں گئے، خریدو کرو چھوڑ دو، مالے تجارت ہے، کام کر رہے ہو، اگر تمہارا شٹر کھلا ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے آذان کی آواز آئے تو پھر اپنے کام کاج بند کرو، اپنے مالے تجارت کو چھوڑو، خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ اور ہم یہاں دن ہی کو مقرر کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، شیطان اور پھر جمعہ بازار لگا دیے جاتے ہیں،
اور جمعہ بازاروں کے نام سے خریداریاں جمعہ المبارک کے وقت کی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کیسی ایمانداری ہے اور یہ کیسے جمعہ المبارک کے اس دن کی عظمت اور فضیلت کو تسلیم کرنا ہے. جمعہ المبارک کے دن فرمایا ایک طرف شیطان لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول کرتا ہے, دوسری جانب اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے پہلی سات میں آ کے ہی مسجد کے گیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں اور جیسے جیسے جو آتا جاتا ہے وہ فرشتے اس رجسٹر کے اندر ان آنے والوں کا نام وہاں ان کے آنے کی ساعتوں کے کہ یہ پہلی ساعت میں آیا, یہ دوسری میں آیا, یہ تیسری میں آیا, لکھتے چلے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب امام صاحب منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے اندر مصروف ہو جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات جی بتا تو ہمیں چاہیے اس طرز کو بھی اپنے پلے باندھے کہ جب خطبے کی اذان ہو تو پھر ہم گھروں سے نہ نکلیں, جب خطبے کی اذان ہو تو پھر ہم اپنے شٹر نیچے نہ کریں, بلکہ اس وقت تک ہم تیار ہو کے ہر طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے گھروں کے اندر مساجد کے اندر پہلے سے موجود ہوں. نہ یہ کہ اس وقت راستے میں ہم خطبوں کی اذانیں اور خطبے اپنی کانوں میں سن رہے ہوں اور ان ملائکہ کے لکھے جانے والے رجسٹروں میں بھی ہمارا نام لکھنے سے رہ جائے, ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں. اللہ اکبر. آگے بڑھیے. جمعہ المبارک کا دن جہاں بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں رکھتا ہے, وہیں یہ بھی ہے کہ سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن وہ دن ہے جس دن جو میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اپنے امتی کا درود خود اپنے کانوں سے منکر خضرا میں سنا کرتا ہوں, اور نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اپنے غلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, کس قبیلے سے ہے اور کہاں سے بیٹھ کے مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضرات جی بتا جمعہ المبارک کے اس دن کے پیغام میں یہ پیغام بھی ہم نے لینا ہے. ہر وہ عمل جو شریعت سے ٹکرائے, ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, ان کاموں سے بچنا ہے. گناہوں میں زندگی گزر چکی تو اللہ نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا صدقہ اپنے محبوب کا. عمل اور کرتوت ہمارے ایسے نہیں. آج لوگ کرونا کا رونا رو رہے ہیں. بے شک یہ کرونا ہے لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی صورت بھی تو ہے, عذاب خداوندی کی کوئی جھلک بھی تو ہے. بچنے کی تلقین احتیاط کرنی ہے, احتیاط ضروری ہے, لیکن کاش ہمارے حکمرانوں کو یہ بھی خیال آئے کہ وہ کوئی اجتماعی طور پر ایسا اعلان بھی کرے کہ جس کی وجہ سے اس سے صرف پابندیاں نہ لگے بلکہ اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہماری عرضیاں پیش ہوں, ہمارے استغاثے پیش ہوں, اور استغاثے پیش ہو کے یکجان ہو کر امت مسلمہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا اہتمام کرے. اللہ اکبر. کیے جائیں گے اعتکافوں پر پابندیاں لگا دی جائیں جو ویسے ہی آئسولیشن کا سارا اپنے اندر کانسیپٹ اور تعریف رکھتا ہے. جہاں پہلے ہی آزاد کی یہ جھلک ہو اور وہاں پر اعتکافوں پر پابندیاں لگا دیں تو پھر وہاں مزید آزاد ہی آنے کا خدشہ ہے. ہاں میں اس چیز کا خلاف نہیں, میں عمل پہلے کراتا ہوں, ابھی بھی میں نے آپ کو کہا کیا جو پابندیاں ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے, معانقے سے مسافے سے بچیں, ماسک لگانے کی جہاں وقت ہے لگائیں, فاصلہ رکھنا ہے, سوشل ڈسٹینس رکھے, جہاں جب ضرورت ہے وہ قواعد کو پورا کرے. لیکن اس کے ساتھ یہ نہ بھول جائیں کہ رب کے در سے منہ نہیں موڑنا ہے, رب کے گھر سے نہیں منہ موڑنا ہے, بلکہ یہ تو نتیجہ ہم منہ موڑنے کی وجہ سے ہی تو بھگت رہے ہیں. آج ہم پہنچے یہاں اگر ہیں تو اسی وجہ سے پہنچے ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. پہلے سابقہ زندگی گزر چکی ہے تو اللہ نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا ہے. پھر ماہ رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے کو بھی اگر کچھ غفلت اور کوتاہی نے گزار دیا ہے تو ابھی تیسرا عشرہ چل رہا ہے. پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہے اور پھر بھی جذبہ برقرار ہے تو پھر ایک رات اللہ نے اور دی ہے جو آخری عشرے کی
کیجئے اور پھر بالخصوص جب 27ویں شب آئے جسے شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابھی وہ بھی باقی ہے اس شب کے اندر بھی خوب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار پیش کیجئے اپنے رب سے معافی مانگیے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو لیلۃ القدر میں ایمان اور قلب ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے اللہ پر اس لیے اپنی وقت ہے یہ رات آنے والی ہے اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک گناہگاروں کی معافی عطا فرماتا ہے ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اللہ اکبر لیکن جبریل امین فرماتے ہیں پھر بھی کچھ اشخاص ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوا کرتی ہے اور ان میں ایک وہ ہے جو شراب پینے والا ہوا کرتا ہے اللہ اکبر اور دوسرا وہ ہے جو کینہ پرور شخص حاسد شخص ہوا کرتا ہے حسد رکھنے والا ہوتا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے جو قاطع رحم ہوا کرتا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہوا کرتا ہے آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اگر رب کو منانا ہے تو ان برائیوں کو چھوڑو اگر لیلۃ القدر کی رات پروانہ مغفرت حاصل کرنا ہے تو پھر ان بیماریوں سے اور ان برائیوں سے اپنی جان کو چھڑانا ہوگا اور اللہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی اللہ اکبر حضرات جی بتا کہلانے کو مسلمان پیتا شراب ہے بیچتا شراب ہے کاروبار اور دھندا شراب کا کرتا ہے تو کیسا مسلمان ہے تو کیسا امتی ہے مصطفیٰ کا تو کیسا غلام ہے مصطفیٰ کا تو کیسا دعویٰ ایمانی کرتا ہے ایک طرف تو اس منہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہے اور پھر اس شراب جیسی حرام چیز اور لت کو تو اپنے منہ کے ساتھ لگاتا ہے جس کے استعمال کرتے سرکار فرماتے ہیں جیسے یہ انگلیاں ہیں یہ ایسے جدا ہوتی ہیں فرمایا بندے سے اس وقت ایمان بھی ایسے نکل جاتا ہے جب وہ شراب کیا کرتا ہے بندے سے ایمان بھی ایسے نکل جاتا ہے جب وہ زنا کیا کرتا ہے آج مسلمان کہلانے کو اور آج زنا کا دور دورہ ہے آج فحاشی کا دور دورہ ہے جناب جب زکاتیں دینا بند ہو جائے جب زنا اور فحاشی عام ہو جائے تو معاشرے میں یہی کچھ ہوا کرتا ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے صورت حال اور ہمارے سامنے جو ہے وہ صورت نظر آ رہی ہے اللہ اکبر حضرات جی بتا پھر فرمایا پھر میں دوسری بات حسد کرنا چھوڑ دو کسی کو اللہ نے دیا ہے خدا را اس کے جہاں تو دولت کے پیچھے قتل کیے جا رہے ہیں جہاں کسی کو اچھی پوسٹ میں دیکھ کے کوئی اس کے پیچھے لگتا ہے دنیا کی مثال ہو یا دین کی مثال ہو کوئی کسی کو اچھا کھاتے پیتے دیکھ کر اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے حسد وہ چیز ہے فرمایا سرکار علیہ السلام نے بچو حسد سے اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جایا کرتی ہے اللہ اکبر حضرات جی وقار پھر سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق والدین کا نافرمان آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائیں خدا را نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو بڑا بدبخت ہے وہ نوجوان جس کے ماں باپ بلکتے رہے سسکتے رہے روتے رہے اٹھ کے پانی نہ پی سکتے ہو اور سامنے ان کی اولاد موجود ہو بڑا بدبخت ہے وہ بیٹا یا بیٹی جن کے ہوتے ہوئے ان کے ماں باپ پریشانیوں کے ساتھ لوگوں کے در کے دھکے کھا رہے ہوں یا کئی ہاتھ پھیلا رہے ہوں یا پریشانی اور کم کرسی کی زندگی گزار رہے ہوں وہ نوجوان جو بچپن سے لے کے لڑکپن تک اور پھر لڑکپن سے لے کے نوجوانی تک پہنچا جب شادی شدہ ہوا جب کمانے لگ گیا اب اسے فکر ہے کہ میرے بچوں کا کام پیٹ کیسے پورا پالا جائے گا میرے بیوی بچوں کا خرچہ کیسے پورا ہوگا یہ میرا خرچہ اپنا پورا نہیں ہوتا میں ماں باپ کو کیسے رکھوں اور پھر ایسے بھی کردار ہے جو کہتے ہیں وہ رکھ لے میں کہتا ہوں کہ یہ تو اس کی بدبختی ہے جس نے نہیں رکھا اور اگر جس کے حصے میں ماں باپ آ گئے اس کے حصے میں تو ساری کائنات اللہ نے عطا فرماتی ہے لیکن نوجوان نسل خدا کا واسطہ رسول کا واسطہ تم نے اپنی جنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکرایا ہوا ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر کے تم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہو سدا وقت ایک سا نہیں رہنا سدا وقت ایک سا نہیں رہنا آج تمہارے پاس ماں باپ یا ان
किताब को तुम खुद पढ़ोगे, तुम खुद पढ़ोगे, तुम खुद पढ़ोगे। अगर अच्छी लिखी है तो अच्छी सूरत में पढ़ोगे, और अगर बुरी लिखी है तो देखना इस दुनिया में तुम इस बुरे अंजाम को देखकर इस दुनिया से जाओगे। इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, मगर वालिदैन की नाफरमानी ऐसा कबीरा गुनाह है, और है भी कबीरा गुनाहों में से ऐसा कबीरा गुनाह है कि जब तक माँ बाप माफी नहीं देंगे अल्लाह और उसका रसूल भी माफ नहीं फरमाता है। और फिर ये ऐसा गुनाह है कि इसकी सजा दुनिया में मरने से पहले अल्लाह दिया करता है। फरमाया कोई ऐसा गुनाह नहीं, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि दुनिया में मरने से पहले इसकी सजा मिलती है, फिर बाद में कोई इसकी सजा मौजूद है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बहुत जरूरत इस अमल की है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जितने फेसबुक पे फर्मा बरदार हो ना माँ बाप के, जितने स्टेटस लगाने पे फर्मा बरदार हो माँ बाप के, काश अपनी जिंदगी में भी इतने फर्मा बरदार बनो माँ बाप के, काश अपनी जिंदगी में भी इतने माँ बाप के साथ मोहब्बत करने वाले बनो। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं, कल उन्होंने तुम्हारे लिए अपने टाइम कुर्बान किए, कल उन्होंने तुम्हें हर किस्म की आसाइशें मुहैया की, लेकिन खुद मुश्किल को बर्दाश्त किया, और आज तो तुम्हारे पास कई दिन तक वो कमरे में है, तुम्हें उनके पास जाने का वक्त नहीं मिलता। तुम आते हो और अपने कमरे में जाते हो, तुम्हें अपने बीवी बच्चे याद हैं, बीवी बच्चों के हुकूक अपनी जगह, मगर हमने ऐसे भी बदबख्त देखे जो बीवियों की खातिर अपने माँ बाप को अपने घरों से निकालते हैं, जो बीवियों की वजह से अपने माँ बाप को ठुड्डे मारते हैं। लानत है ऐसी औलाद के ऊपर जो अपने घरों को देखते अपने माँ बाप को जलील और रुसवा करने की कोशिश करे। याद रखो, ऐसा करने वाला खुद जलील और रुसवा होकर इस दुनिया से जाएगा, बदला उसे मिलेगा। जब तक बदला नहीं मिले तब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा। हाँ, जहां जिसके जायज हुकूक है वो देने के हैं। हम ये तस्वीर नहीं पेश कर रहे, लेकिन तस्वीर ये भी है, जिसका जो हक है उसको दो, मगर माँ बाप पर फौकियत नहीं है किसी को, बीवी को भी नहीं है फौकियत, औलाद को भी नहीं है फौकियत। ये याद रखो, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर माँ बाप का जो मकाम और मर्तबा है। हाँ, वो माँ बाप भी जो ये कहते हैं कि अपनी औलाद और बीवी बच्चों का ख्याल न रखो, या फिर वो उनके घरों को बसने नहीं देते, उन वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ अच्छे रवैये को इख्तियार करें, अच्छे अंदाज के साथ अपने औलाद के साथ भी ये देखें कि उनके तमाम हुकूक अच्छे अंदाज के अंदर अदा हो। ये दूसरा रूप है तस्वीर का, लेकिन अल्लाह पर हज़रात की बता शाकिर और नासिर बहुत सी मिसालें हैं, और बड़ा रोना आता है। बाप आया, बेटा नवाब बन के बैठा है, तू अफसर बन गया तो क्या हुआ, तू किसी पोस्ट पे चला गया तो क्या हुआ, तू लाखों रुपए कमाने लग गया तो तेरी गर्दन नीचे नहीं होती, तू लाखों रुपए कमाने लग गया तो आज माँ बाप की इज्जत के लिए तुझे खड़े होकर शर्म आती है। तू अगर किसी आला ओहदे पे पहुंच गया तो इसका मतलब है अब माँ बाप तेरे से बात करते हुए डरे ना। तू आला ओहदे पे क्या उस जमाने का गौस भी हो जाए तब भी अपने माँ बाप के कदमों की ताक के बराबर नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि पुत्र भावे जमाने का गौस हो गए, नई माँ के पैरा की खाक वर्गा। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी, लेकिन ये भी याद रखें ना, हम अपना किरदार माँ बाप की हैसियत में भी ऐसा बनाए कि हमारी औलाद हमारे किरदार को देख के उस पर अमल करे, उस पर चले, हम खुद नेकी से दूर हो, तवक्को करें हमारा बेटा हाजी और नमाजी बने। खुद सोते रहे और बच्चा जाकर नमाज पढ़े या बच्ची नमाज पढ़े नहीं होगा, खुद भी देखना है। लेकिन बहरहाल वालिदैन की नाफरमानी से बच्चों, नौजवानों, खुदा और रसूल के आदाब को दावत मत दो। आगे बढ़े, वक्त मुख्तसर है, और वक्त मुख्तसर में मैं इन्हीं बातों पे, सूद, आज इस माशरे में सूद आम है। आपको पता है सूद की रिवायत का, मुझे वो रिवायत सुनाते हुए कांपता हूं, मैं पढ़ते हुए कांपता हूं, बयान करते हुए साथ नहीं जबान देती मेरी। कि सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सूद खाने वाला, सूद का कारोबार करने वाला ऐसे है जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो अपनी
اور یاد رکھنا سود پر جو عمارت کھڑی ہے وہ کبھی قائم نہیں رہتی ہے. ہم نے دیکھا انہیں بھی جنہوں نے سود کے مالوں پر بڑے بڑے محل کھڑے کیے لیکن ان کے پاس نہ محل رہا نہ محل والے رہے بلکہ وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے سود کی بنیاد پر اور ناجائز اور بیچنا اور جناب رشوت خوری کی بنیاد پر یہ بنیادیں کھڑی کی تھی. ہم نیکیاں کرتے نہیں اور اگر نیکی کی بات کی جائے تو پھر کہتے ہیں جناب بڑے تم ہمیں لیکچر دیتے ہو, بڑی تم ہمیں نصیحتیں کرتے ہو. نصیحت دینے والے نے نصیحت کرنی ہے. جیسے ایک نماز کوئی پڑھتا ہے فجر کی وہ کہتا ہے بس باقی پڑھ لی. جب اسے کہا جائے کہ باقی پڑھو فجر ہی تو نہیں فرض اچھی بات ہے تم فجر پڑھ رہے ہو تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے بہت سے تو ایسے ہیں جو فجر بھی نہیں پڑھتے تو میں ان سے تو اچھا ہوں جو فجر پڑھ رہا. جیسے صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں انہیں کہو تم صرف جمعہ پڑھنے آتے ہو باقی نمازیں وہ کہتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہم جمعہ تو پڑھ رہے. بھائی آپ نیکی کر رہے ہو اور نیکی کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنی دلیل قائم کر رہے ہو. اپنی دلیل سے کام نہیں چلے گا بلکہ نیکی کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنے سے کام چلے گا. اللہ اکبر. اللہ کے لیے بتا سود خوری عام ہے, بے حیائی عام ہے. ادارا بے حیائی تو ہم اپنے گھروں سے چالو کر رہے ہیں. آج ہمارے ہی وہ مسلمان بھائی ہوتا ہے جو اپنی گاڑی پر اپنی بائک پر اپنی کار میں اگر اپنی بیوی کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو بٹھا کے لے جاتا ہے پردہ کرا کے نہیں لے جاتا, پردے کے اہتمام سے نہیں لے جاتا. لفظ اوپن اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بولنا پڑتا ہے. اگر بٹھا کے ساتھ اتنی غیرت نہیں کہلانے کو مسلمان ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لباس ایسا ہے جس سے جسم بلیا ہے تو پھر بتائیے کون اس کا مجرم ہے. ٹی وی ڈرامے بات کی بات, اشتہارات بات کی بات, پہلے ہم خود کو دیکھیں اپنا طرز عمل. ہم اتنی سی بچی ہے ہماری اور ہم اکثر بھگتتے ہیں اس چیز کو. اتنی سی بچی ہے اس کے لباس کا آغاز سے ہی آج کل دور کیا ہو گیا پہلے اتنی سی بچی ہے اس کے لیے کپڑے کو ہم منتخب کرتے ہیں جناب جو نیچے سے پینٹ ہے اوپر سے شرٹ ہے. جس بچی کو آپ 4 5 6 8 10 سال اس لباس کے اندر پہنائے ہوئے گزروائیں گے وہ آگے جا کے آپ کا کیا خیال ہے اس لباس کو پہننا چھوڑے گی یا اس کے ذہن میں وہی چیز رچی بسی ہوگی. اپنے بچیوں کو اپنی نوجوان اولادوں کو اپنی نسلوں کو ابتدا سے ہی اس جانب لگائیے جس پر آگے چل کے وہ اس راستے پر گامزن ہوں. نہ یہ کہ جی ابھی تو بچی ہے کیا ہوا, نہ یہ کہ ابھی تو بچہ ہے کیا ہوا. بڑی عمر ہے اسکول پڑھانے کے لیے اٹھا کے بھیجیں گے لیکن نماز کے لیے نہیں جی ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے نماز کے لیے پڑھتا رہے گا. کیوں؟ یہی تو وجہ ہے کہ وہ بعد میں بھی نہیں پڑھتا اور جب اسے ہوش آتی ہے پھر وہ کبھی افسوس بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں یہی تھی, میں آپ کو بہت ساری اور باتیں بھی سنا سکتا تھا مگر جو باتیں اس جمعے کا اور رمضان کا مقصد ہے اس پیغام کو پہنچانا مقصود تھا. آخری چند منٹ کی بات وہ میں کروں نہیں تو میرا جس کو کہتے ہیں میرا اب تک میٹر مکمل نہیں ہوتا اور وہ کیونکہ جو دن آتے ہیں جو ایام آتے ہیں ان مناسبت سے بات ہوتی ہے. آپ نے سیدہ پاک پہ سنی, پھر اگلا جمعہ آیا سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ سنی, پھر جمعہ آیا اصحاب بدر پہ سنی, سیدہ عائشہ پاک پہ سنی. آج جمعہ ہے 21 رمضان المبارک, تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے. محفل ہم نے مختصر سی کی مولا کائنات میرے خدا کی یاد میں, لیکن جمعہ المبارک میں میری حاضری نامکمل ہے. چند باتیں مختصر سی مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر کے گفتگو ختم کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے ایک درس اور کہ اپنے عقائد پر استقامت اختیار کریں. نہ ہمیں رافضیت سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہمیں خارجیت سے کوئی لینا دینا ہے. ہم مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, ہم مصطفیٰ کی ساری اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ دوئم
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق یہی ترتیب ہے، حق چار یار کی، اور خلفائے راشدین میں پھر حضرت امام حسن مصطفیٰ خلیفہ پنجم ہیں، جن کے 6 ماہ پر خلافت راشدہ کے 30 برس مکمل ہو جاتے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسن مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اقتدار سپرد فرما دیا اور ان سے صلح کر لی۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا یا یہ جنگ ہوئی یا یہ معاملہ ہوا، تو ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، جب امام حسن نے صلح کر لی تو ہماری بھی صلح۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ اور متفقہ عقیدہ ہے۔ جب اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہی ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ وہ صحابی رسول ہیں اور مصطفیٰ کے کسی بھی ایک صحابی کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرے اور گستاخی کرے تو وہ گستاخ صحابہ ہے، وہ ملعون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کہو اللہ کی تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پنج تن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم علی علی گج بج کے کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں مولا علی کو مولا ماننے کے لیے کسی کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم مولا علی کرتے ہیں تو ہم رافضی نہیں ہے۔ نہیں، رافضیت وہ ہے جو علی کا نام لیتے ہیں مگر ابو بکر و عمر و عثمان کو برا کہتے ہیں۔ خارجیت اور رافضیت یہ ہے جو اصحاب رسول کا اور خلفائے ثلاثہ کا نام لیتے ہیں مگر ان کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت موجود نہیں ہوتی، پنجتاپ کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ ہم وہ ہیں جو الحمدللہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کی ساری اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تب بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تب بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ اور یہ جمعہ الوداع ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 3 بجے جمعہ ختم ہوتا ہے، آج جلدی ختم ہوگا، بے فکر ہیں۔ بس میں نے آپ کو صرف عقیدے کی بات اس لیے بتائی کہ آپ کو یاد رہے۔ بات کر دی ہے تو پھر بات پڑھاتے ہیں۔ کون علی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، بندے نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو وہ دروازے کے ذریعے جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اگر تمہیں علم کی خیرات حاصل کرنی ہے کرے مصطفیٰ کے حاضر ہو کے تو پھر تمہیں پہلے علی کے پاس آنا پڑے گا، اور ایک بار نہیں 2 مرتبہ علی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، اس لیے کہ دروازے سے ایک بار جایا جاتا ہے اور پھر دوسری بار دروازے سے واپس آیا جاتا ہے۔ فرمان چاہیے حضرات عزیز وقار۔ پھر آگے بڑھے، فرمایا دار الحکمت وعلی جو بابوہا۔ آج لوگ بڑی بڑی ششمت کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، اور وہ علی کا بغضی میں کہوں گا، انہوں نے کہا جناب انا مدینہ العلم وعلی جو بابوہا، ایسے ہی انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ روایت حسن روایت ہے۔ ہر روایت جس کو نہ ماننا اس کو ضعیف کا درجہ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ فضائل کے اندر اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ بھی قبول ہوا کرتی ہے، بیان کی جاتی ہے، لیکن دوسری حدیث کو رکھا جاتا ہے۔ حدیث تو اصل یہ ہے، یہ نہیں ہے انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ اس حدیث کو بھی ہم علماء اہل سنت ہمارے بیان کرتے ہیں اور اس پر بھی کلام فرماتے ہیں، مگر یہ اپنی جگہ مسند الفردوس میں موجود ہے، اور یہ روایت اپنی جگہ ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث میں پیارے مصطفیٰ کی موجود ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها۔ یہ کلام کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کو یہاں سے پہلے سے ان کا حرام کیا جاتا ہے، اور سے کلام کی اعتراضات کی باتوں کو چھوڑ کے میں آگے بڑھوں۔ کون علی؟ من کنت مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا مددگار کو کہتے ہیں،
مولا محبوب کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا مشکل کشا کو بھی کہتے ہیں، مولا حاجت روا کو بھی کہتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نبی کو مددگار مانتے ہو، نبی کو مشکل کشا مانتے ہو، میں نے کہا اور نہیں، سرکار کے اس حدیث کی پہلا حصہ دیکھ لو، من کنت مولا، جس کا میں مولا، حضور نے تو خود فرمایا میں مددگار ہوں، اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اور علی ولی کل مومن، علی ہر مومن کا مددگار ہے۔ اللہ ہم پر کون علی المرتضیٰ تفصیلا نہیں عرض کرنا، میں نے حاضری لگانی تھی، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کہ جن کا ناز سرکار کیسے اٹھاتے ہیں، جن سے سرکار کیسی محبت فرماتے ہیں کہ ایک بار گھر تشریف لے گئے نا تو مولا علی موجود نہ تھے، پوچھا اپنی بیٹی سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سے سلام اللہ علیہا، علی کہاں گئے؟ عرض کی علی اور میرے درمیان کسی بات پر تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی، کچھ رنجش ہو گئی، تو وہ تھوڑا سا خفا ہو کے مسجد میں باہر چلے گئے۔ سرکار نے بولا اچھا ٹھیک ہے، سرکار باہر تشریف لائے، اور مسجد نبوی میں جب مولا علی شیر خدا کو دیکھا تو مولا علی شیر خدا ایک مقام پر لیٹے ہوئے ہیں سونے کے انداز کے اندر، اور ان کی کمر سے تھوڑی سی چادر سرکی ہوئی ہے، اور جو بٹی ہے وہ حضرت مولا علی کی کمر پر لگی ہوئی ہے۔ اب اس عالم کے اندر سرکار قریب آتے ہیں، اور قریب آ کے حضور علی المرتضیٰ کی کمر سے اس بٹی کو ہٹاتے ہیں، اور ہٹا کے فرماتے ہو ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، اے ابو تراب اٹھو، مٹی صاف کرتے ہیں، ابو تراب اٹھو، مولا علی اٹھتے ہیں، بس اسی دن سے حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں کوئی مجھے علی کہے، کوئی مجھے ابو الحسن کہے، اتنا مزہ نہیں آتا ہے جتنا مجھے سننے کا شوق یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، بکثرت روایات آپ کی شان میں حضور کی موجود ہیں، مگر میں ان تمام کو میں بیان کر بھی چکا ہوں اور ہوتی رہتی ہے، آج صرف حاضری مقصود تھی تاکہ وہ تذکرہ میری جمعے کی روایت کا مکمل ہو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، نہیں کہیں سبحان اللہ، میں جلدی آپ کے ساتھ آج جان چھوڑا آتی ہے، جمعہ الوداع کی تقریر میری تھی تک چلتی ہے، جمعہ ختم نہیں ہوتا، جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، کہیے علی 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 علی، جس کو تکلیف ہو تو پھر تو ڈبل کہنا چاہیے علی علی، مولا علی مولا علی مولا علی، اس لیے کہ ہمیں تو صحابہ نے سکھایا کہ جب ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی ایک کام کرتے تھے، جب اس کے بعد دیکھتے تھے کس کے چہرے پر خوشی ہے سمجھ جاتے تھے اپنا ہے، اور جس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑتی تھی، پڑتی ہیں آج بھی، یہ صحابہ نے جو تجربہ کر کے بتایا ہو اس میں تو کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہم صحابہ کے بارے کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، کہتے ہیں واہ صحابہ واہ، واہ صدیق اکبر واہ، واہ فاروق اعظم واہ، واہ عثمان غنی واہ، لیکن مجھے حیرانی یہ ہوئی، مجھے یہ بتاؤ کیا علی صحابی نہیں؟ تم کدھر گئے پھر واہ علی کہنے کے دن؟ کدھر گئے واہ علی کہنے کے دن؟ کیوں نہیں تمہاری گونج سنائی دی واہ علی واہ علی؟ علی تو وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے کہ بدر کے اندر اگر 70 کافروں میں سورما مارے گئے تو اکیلے علی نے 35 کافروں کو واصل کا جہنم کیا ہے۔ تمہیں واہ علی نہیں یاد آتا؟ تمہیں واہ صحابہ یاد ہے تو واہ صحابہ میں واہ علی کا دن کیوں نہیں یاد؟ واہ علی کی بات کیوں نہیں یاد؟ واہ علی کا نعرہ کیوں نہیں یاد؟
مجبوری میں، لیکن پتہ چلتا ہے سنی یہاں سے جب اوپر صحابہ کہتا ہے تب بھی پتہ چلتا ہے، علی کہتا ہے تو تب بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرات عزیز کا، صرف لکھنے سے یا بولنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، حقیقت تو ہوتا ہے جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم علی کا نام دل سے لیتے ہیں، ہم امام حسین اور حسن کا نام دل سے لیتے ہیں، ہم صدیق و فاروق اور عثمان و حیدر کا نام دل سے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، اس لیے جب سنی دل سے یہ نعرہ لگاتا ہے نا تو پھر جب منافق ہوتا ہے یا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے یا پھر زیادہ پڑے تو وہ محفل چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے کہو علی 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 علی۔ علی کہنے میں اب سنیوں کو اگر تردد ہو تو تم بھی چیک کرو تمہاری تار کدھر جڑی ہوئی ہے۔ ہاں بالکل واضح کہتا ہوں، تمہاری تار میں بھی کچھ کنیکشن میں فرق آ گیا ہے۔ اگر تمہیں علی علی کہنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تمہیں علی علی سننے میں مسئلہ ہوتا ہے تو تم بھی تار چیک کرو کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اس فیوز ہوئے بلب کو دوبارہ سے روشن کراؤ، علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا 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 ہمارا۔ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا۔ بس انہی کلمات پر اتفاق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ آج بیان کیا ہمیں اس کو سمجھنے اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستا نوامی بلبل بولے، ستا نباغ بہارا، ستا نماتے حسن جوانی، ستا صحبت یارا، باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی، بھائی بھائیاں دے درد بنڈوں دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، پاپ سراں تے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، لے یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے۔ ہمارے علی البلاغ المبین سنت ادا کریں۔